صرف نام کا مسلمان ہے یا حقیقت میں وہ مسلمان ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز ہے کیا واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں؟ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، اب یہ ہمارا دل جانتا ہے اندر سے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو۔ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو آپ کا دل اندر سے آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں، اے ایمان والو، اور جب ایمان والو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کہہ ہی رہا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا مومن اور مسلمان کو ہو سکتا ہے جو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل نہ ہو؟ آپ لوگ ابھی تک سکون نہیں بنا سکے، شانتی نہیں بنا سکے، کیا سنیں گے؟ اس جگہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں، مومنوں سے اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اور آپ اسلام میں داخل تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہم اور آپ طے کریں کیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ کیا جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے نبی نے، کیا ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، کیا ہم ان کاموں سے رک رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی کسی مسلمان کو کھڑا کر کے کہو اس جلسے میں، بھائی تم مسلمان ہو، کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ دیں گے۔ اور آدمی یہ سمجھ رہا کہ بس یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ جیسے بچے کی جب فیس جمع ہو جاتی ہے اور ایڈمیشن جب اس کا ہو جاتا ہے تو اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، وہ شخص اب اسکول میں جانے کے لائق ہو گیا، لیکن پڑھ لکھ کر انجینئر تھوڑی بن گیا، ڈاکٹر تھوڑی بن گیا۔ انجینئر اور ڈاکٹر وہ تبھی بنے گا جب اسکول میں انٹر ہونے کے بعد اسکول کے میں جو پڑھایا جا رہا ہے جب تک اس کو پڑھے گا نہیں اور اس پر محنت نہیں کرے گا اور اسکول کے اصول اور ضابطے کو فالو نہیں کرے گا، تب تک وہ نہیں بن سکتا، نہ انجینئر نہ ڈاکٹر۔ ہاں، اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے اندر آپ کی انٹری ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مسلمان کب بن سکتے ہیں؟ جب اس اسلام کی یونیورسٹی میں جو بتایا گیا ہے اور جو پڑھایا گیا ہے، جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ سچے مسلمان اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔
یہاں یہی چیز کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کلمہ پڑھ کر تم ایمان میں داخل تو ہو گئے، کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن مسلمان ابھی نہیں بنے ہو مکمل۔ مسلمان کب بنو گے؟ جو چیزیں کرنے کی ہیں جب تک ان کو کرو گے نہیں، اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں جب تک تم ان کو چھوڑو گے نہیں، تو مسلمان نہیں بن سکتے۔ وہی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اسلام جو ساری دنیا میں سب سے بہتر اور افضل مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں اور اللہ کی نظر میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام دیکھیے کیا ہے، اے نبی ہم نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ وہی اسلام مانا جائے گا جو اللہ کے رسول پر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا۔ اور جو اسلام کا نام لے کر نبی کے بعد بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے بعد جو چیزیں رائج ہوئی ہیں اور جن کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو بڑا ثواب، یہ کرو بڑا ثواب، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہی مانا جائے گا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ جو حلال ہونے کی تھی وہ حلال ہو چکی ہیں، جن کو حرام کرنا تھا وہ حرام ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، جو جیسا تھا ویسا کر دیا گیا، اب اس میں نہ اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہے۔ یہ جو لوگ بچتے ہٹتے جا رہے ہیں بچے، یہاں ایک ایک کر کے آدمی بیٹھتا جائے، آپ لوگ جاتے جائیے۔ جب ہٹنا ہی تھا تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے تھا، بس شکل دیکھنے آئے تھے، فوٹو کھینچے اور چل دیے۔ جو جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو دیتے جاؤ، بیچ میں اچھا نہیں لگتا، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس اسلام سے راضی ہے، اللہ اس اسلام سے خوش ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ اور یہی دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کا یہی دین تھا، سارے نبیوں کا یہی دین تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئی ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔
عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے۔ اس دور کے نبی کے حساب سے نبی کا نام تو بدلتا گیا، کبھی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لیکن اب سارے نبیوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ اور اب چلے گی تو شمع رسالت چلے گی، اب چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور اب چلے گا تو یہی کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے سارے نبیوں سے کہا تم میرا پیغام لے کر جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی، اور تم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر، آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ یہ آدیش دیا تھا، یہ حکم دیا تھا اللہ نے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم جس رسول کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہو، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے رسول ہو، تم جو باتیں لے کر گئے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں، جب وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان، ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان عورتوں کی نیند میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں حاملہ ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اور جن کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب حمل ہے تیرے پیٹ میں تو تو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ کھائے گی اور پیے گی نہیں تو بچے کی تندرستی پر نہیں بنے گی، اور اس بچے کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، اس لیے ابھی تم روزہ مت رکھو، جب تمہیں فرصت ہو جائے تب تم روزہ رکھنا۔ آپ جب اٹھاتے ہو تو ان عورتوں کی بھی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر اب روزہ نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دے کر کام چلا رہا ہے۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میرا باپ کا علاج چلتا ہے اور نیند کی ایک ٹیبلٹ دینا پڑتی ہے، اور میرے باپ کی دوا ڈپران چلتی ہے 10 mg کی، جب تک میں اس کو وہ دوا نہ دوں میرے باپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں یہ لوگ 2 بجے مائیں کو پہ چلانے لگتے ہیں جس سے میرے باپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے، پھر بے چینی ہوتی ہے، پھر وہ تڑپتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ اس بوڑھے آدمی کے اوپر روزہ نہیں تھا، وہ ڈپران کی ٹیبلٹ کھا کے سو رہا تھا، آپ نے مائک پہ چلا چلا کر اس کو اٹھا دیا ہے۔ اس آدمی کی تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں شریعت میں ہر چیز پر ثواب نہیں ہے کہ روزے داروں کو اٹھا رہے ہو تو ثواب، آپ نے روزے داروں کو تو اٹھا دیا لیکن جن کے اوپر روزے نہیں تھے ان کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی، یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے بھائیوں بتائیے، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ 2 چیزیں کافی، تیسری چیز پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا جس کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ہماری ماں بہنوں سے بھی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کہاں چلی گئی آج؟ حیا کہاں رہ گئی آج؟ شرم؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کی، بس
اس حدیث کو سن لیجئے، بہت سے مفہوم نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر شرم نہ رہی، اذا لم تستحی، جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہی، ففعل ما شئت، تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کام کرے گا۔ یعنی جب انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، کیونکہ اب شرم و حیا نہیں رہی۔ دیکھ لیجئے ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ لڑکیاں جو کل تک کتنی شرم و حیا کرتی تھیں، جن کے خوبصورت گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر، جب پشچمی سبھیتا سے متاثر ہو کر، جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، جب ہماری لڑکیوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے ہیں، یہ تو چھوڑو، شارٹ کپڑے جب اپنانا شروع کیے ہیں، یہ بھی چھوڑو، تو آپ انسٹاگرام پر چلے جائیے اور ٹک ٹاک پر چلے جائیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے کپڑے بھی اتر چکے ہیں، دوپٹے بھی اتر چکے ہیں، اور کس طریقے سے ڈانس کر کر کے وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے جھارکھنڈ کا حال کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے پاکڑ کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ صاحب گنج اور گڈا کی بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آؤ ہمارے لکھنؤ کی طرف آئیے، ہم آپ کو دکھائیں کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں انسٹاگرام پر ریل بنا بنا کے ڈال رہی ہیں، جن کے بال کٹے ہوئے ہیں، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں، شارٹ کپڑے ہیں، چست لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بے شرمی نے، بے حیائی نے جب ملا اور مولویوں کے گھروں تک میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور سیند لگا دی ہے، اور حاجیوں نمازیوں کی لڑکیاں بھی جب اس حد تک اور اس دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، تو اوروں کی مثالیں ہم آپ کو کیا دیں، اور اوروں کی مثالیں ہم کہاں تک آپ کو دیں؟ میرے بھائیو اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نہیں رہی تو جو بھی تیرے دل میں آئے گا وہ تو کرے گا۔ ورنہ شرم و حیا تو وہ چیز تھی، شرم و حیا تو وہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کیا کہا ہے، ذرا تصور کریں آپ۔ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، اجازت ہے ان کو۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو ان کو دے دو، ان کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے، یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ دیکھیے، عورتیں مسجدوں میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جایا کرتی تھیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، یہ سب صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور اجازت مانگے تو تم اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، یعنی وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، تم روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہو۔ ان احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جب چاہیں، جس وقت چاہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی تو مسجد میں نماز پڑھنے والے مردوں سے دور رہے گی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائی، عورت مسجد میں جا سکتی ہے، بلکہ جاتی تھی، نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھتی تھی، اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، اجازت ہے۔ لیکن نبی کا فرمان یہ کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو جائیں، لیکن نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ گھر کے آنگن کے اندر ایک برآمدہ ہوتا ہے،
آنگن تو کھلا ہوا ہو گیا، گھر میں گھسے آنگن میں نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے. عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھے تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا عورت برآمدے میں نماز پڑھے تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. پھر